مجلس کا معاملہ، تقریر کا معاملہ، ادا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کیا عرض کریں۔ دیکھیے اور جو پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے لیے وقت بھی معین ہوتا ہے، زمانہ بھی معین ہوتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حقیقت کی ایک بنیادی سی فکر ہے جو آپ کی پاکیزہ نمازوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ زمانہ بھی معین ہے، وقت بھی معین ہے، موسم بھی معین ہے، دن ہے یا رات ہے یہ بھی معین ہے۔ لیکن یہ جب حسین کا معاملہ آتا ہے تو سردی ہو تب بھی مجلس، گرمی ہو تب بھی مجلس، برسات ہو تب بھی جلوس، ارے کہاں بیٹھے راضی ہوا، کوئی بھی موسم ہو، صبح کا وقت ہو تب بھی مجلس ہوگی، دوپہر کا ٹائم ہو تب بھی عزاداری ہوگی، رات کا وقت ہوگا تب بھی عزاداری ہوگی، گرمی سردی دوپہر وقت صبح تھا، کسی شہر کے بڑے نہیں ہے۔ اس کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ مالی کیوں کا نہیں بلکہ سوال والی ہے، باتوں کا بھی ہے۔ سمجھے اس چیز کو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین کا قبضہ ہر شے پر ہے، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر حسین مظلوم کا قبضہ نہ ہو۔ حکومتیں ہار گئیں مگر حسین پہ نہ مٹا سکا، دولتیں سر کی گئی مگر میرا مولا جہاں تھا وہیں ہے، میرے مولا کے پائے سے بات میں نفرت نہیں آئی۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دنیا کی تین طاقتیں جس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اس کا نام مٹا نہیں ہے، اس کا وجود دیکھیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قیمت، فضیلت، حیثیت رپورٹیں بتا رہا ہوں کہ آپ ہیں کیا، صرف یہ بتانا ہے مجھے، باقی کسی اور موقع کو بتائے پڑے جائیں۔ دنیا کی تین طاقتیں جس کے پیچھے پڑتی ہیں اس کا نام صفحہ حدیث سے مٹا دیتی ہے۔ ایک دولت کی طاقت، ایک حکومت کی طاقت اور ایک علم کی طاقت۔ آج اس کے خلاف قلم استعمال کرنے لگے تو ہو گئی گا مگر آپ اسے مردہ بنا دیں۔ جس کے خلاف دولت استعمال کر دی جائے تو اس کی عزت کا نام و نشان نہیں رہے گا، جس کے خلاف حکومت بڑھ جائے اس کا جینا دشوار کر دے گی۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ 1400 سالوں سے ساری طاقتیں ہمارے خلاف شروع کی جا رہی ہیں۔ کہاں بیٹھا میرا اللہ، ذرا غور کرو میرا دیو، ہمارے ہاں کو بنے والے سر نہیں جاتے ہیں تو آپ یہاں کے بڑے بڑے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ صاحبان زبان ہے، زبان بولنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ پوروں کے درمیان نہیں پڑ رہا ہو، بولنے والوں کے درمیان پڑ رہا ہو، اور اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے بولے اور یہاں نہ بولے۔ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو یہاں نہ بولے، جملہ آبادوں کے درمیان نہ کرے تو وہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف ڈالی رہی مگر نہ مٹا پائی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تین طاقتیں نہ مٹا پائی۔ ارے کوئی اتنا اٹھا نہیں پڑے گا، صاف صاف۔ اور اگر مٹنے والی قوم ہوتے تو صدام کے دور میں مٹ گئے ہوتے، اللہ اکبر۔ اگر مٹنے والی قوم ہوتے تو قطر نظامی کے ظلم کی وجہ سے مٹ گئے ہوتے، مگر ہم آج تک باقی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہمارے خلاف سب کیا گیا، یعنی دنیا کی تمام تر توانائیاں عزاداروں کو مٹانے کے خلاف استعمال ہوئی، مگر عزادار نہیں مٹے، عزاداری نہیں مٹی، یہ جو سہایہ نہیں مٹے، یہ نکل نہیں مٹا، یہاں بردار نہیں گیا، یہ سجنہ باقی ہے، یہ سجنہ باقی ہے، یہ دوارہ باقی ہے، یہ اللہ باقی ہے، یہ تابو باقی ہے، کیوں باقی ہے دنیا کو؟ اس لیے کہ مٹانے والا سوالہ ہے، بچانے والا کون مٹائے گا؟ امام کے آگے کسی قبض کر سکتا ہے؟ قوت امام کے سامنے دنیا کی ہر طاقت چھوڑی، امام چاہے تو ایک لمحے میں معجزہ دکھا دے، اور آپ ہی ایک معجزہ ہیں، آپ ہی ایک معجزہ ہیں کہ جو دنیا نے مٹانا چاہا مگر آپ نہیں مٹے، اس لیے کہ آپ امت کے مالی دعا توڑی ہے، حسنین کی مالی دعا ہے آپ، اور اگر حسنین کی مالی دعا
پھر اس کے بعد کلام ان کی وہی خدا ہے، ان کے بعد بیچاروں کے بعد اتنا نہیں ہوتا ہے جو اپنا کھانا آپ دیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں۔ تو امام نے دیکھا، اچھا امام نے چاہا کہ میں سر جھکا کر اللہ، مگر ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ اے فرزند رسول، ارے ذرا ہماری بات میں بھی آ جائیے، اللہ اکبر، ذرا ہمارے پاس آ جائیے۔ میرا امام پہنچا، کیا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری دیرینہ خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تناور فرما لیجیے، ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نوالہ کھائیے، کھانا کھائیے، دسترخوان کی زینت کریے۔ امام نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کھایا۔ اب جملہ سنو، اگر جملہ یاد رہے گا نا تو دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ امام نے ان کا ساتھ دیا، زینت دسترخوان میں کھایا۔ جب کھا کے اٹھنے لگے، ان میں سے ایک نے پتہ کیا کہا، ان میں سے ایک یہ بولتا ہے کہ مولا اب تو ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ کہاں بیٹھا ہے بتاؤ کیا کیا سب کھل کے بولے مولا کیسا مولا ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ امام نے کہا کیوں ایسا کہ آپ نے ہمیں رونق بخشی ہے، ہمارے ساتھ آئے تھے، جملہ لگا رہا جس کے ساتھ آیا مولا ایک کائی کی روٹی کھائے، اس کے جیسا کوئی نہیں، جس کے اندر آنے میرا مولا اصلی کون ہے۔ کتنے ازادار بیٹھے ہوئے پوری طاقت تمہاری کے ساتھ مل کر کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں نے فرمایا پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا۔ یہ جلوسوں کا انعقاد، یہ شمیموں کا برآمد ہونا آپ کو کربلا کی یاد نہیں دلاتا؟ ابھی شمیمیں برآمد ہوں گی، آپ کے آنسو رکیں گے نہیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک مجھے نظر کرنا چاہے تو مزہ دارو، خبردار رونے میں تکلف نہ کیا کریں، اس لیے کہ جب آپ روتے ہیں نا تو فاطمہ زہرا خوش ہوتی ہے، آپ کے آنسو رومال سیدہ میں جگہ پاتے۔ جب آپ ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں تو دکھیاری ماں کہتی ہے کہ اے میرے لال حسین، دیکھو تمہیں رونے والے کتنا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، کتنا بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جہاں سے کوئی آئے چاہے نہ آئے، لیکن وہ ماں ضرور آتی ہے کہ جو جنت البقیع کی قبر چھوڑ کر اپنے لال کا قصہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اور جملہ کون بتا رہو کہ یہاں پہ آج صرف جناب فاطمہ زہرا نہیں آئی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ علی اکبر کی ماں لیلا بھی آئی ہے، اس لیے کہ علی اکبر کا جنازہ برآمد ہونے والا ہے۔ انہی کے ساتھ ام رواب بھی آئی ہے، اس لیے کہ ان کے لال کا گہوارہ برآمد ہونے والا ہے۔ اور ایک وہ ضعیفہ بی بی آئی ہے جو مدینے میں بیٹھ کر اپنے لال عباس کے لیے سوچ رہی تھی کہ میرے لال عباس تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی یاد رہا۔ جزاک اللہ۔ آزادارو، علی اکبر کا لاشا کربلا میں تو بہت شہید ہوئی ہے، اصحاب بھی شہید ہوئے، انصار بھی شہید ہوئے، اقربا بھی مارے گئے، مگر روایت بتاتی ہے کہ حسین کے پاس جب تک سفید تھے جب تک اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا تھا۔ جب حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ حسین کے سر کے بعد سفید ہو گئے، اس لیے کہ نوجوان کا جنازہ کھانا پورے باپ کے دل سے پوچھو، اس نے یہ سوچ کے پالا تھا کہ میں رسول ہوں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ علی اکبر کی سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت علی اکبر کی یہ ہے کہ جب میرا مولا گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آنے لگا تو میرے مولا نے مدد
को नहीं पुकारा। मैंने जुमला पढ़ाया दादारो, करबला में जितने शहीद हुए सबने इमाम को मदद के लिए पुकारा कि आका मदद तो आइए, मौला मदद तो आइए। लेकिन जब अली अकबर दीन से जमीन पे आए लगे, एक जुमला कहा, या बता अलैकुम सलाम, बाबा बस सलाम दे लो, जनाजे में मत आना। इसलिए कि नौजवान का जनाजा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आजादारों बाकरी जुमला और ताबूत बरामद होने वाला है, जनाजा अली अकबर आने वाला है। सीने पे हाथ डाल के सोचो आजादारों कि जब आपको जरा सी सीने में तकलीफ होती है तो आपको कैसा महसूस होता है। आए अली अकबर, आपके सीने पर ऐसा नैजा मारा जिसने पहले सीने को तोड़ा, फिर कलेजे में पैवस्त हो गया, कलेजे में जैसे ही नैजा लगा, रवाए मजा दिए बाबा को मारा, हुसैन नैजे को काटा, कलेजा बाहर आ गया, रुखसार में रुखसार रख दिया। बस दादा जुमला सुन, क्योंकि अब जो सभी है ना, इस सभी की शान यहाँ नहीं है, इस सभी की यहाँ ये शान नहीं है कि इधर ये अकबर की अजान होती है, इधर जनाजा आता है। मैं आपके सामने क्या अर्ज करूं, आज जब आप सुबह दोपहर मगरिब की अजान सुनते हैं तो आपको कुछ याद आता है? अजान सुन के बैठना सोच लिया करो कि आज जब हमारे यहाँ कोई मौलवी अजान कहता है तो उसकी आवाज़ें अजान मतलब अतराफ में रहती है, मगर जब अली अकबर ने करबला में अजान कही, आशूर का करबला वालों ने आवाज़ें अजान मदीने वालों ने सुना, हुसैन की बेटी थी जिसका नाम أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن मौला इन अज़ादारों को सलामत रखिएगा। ऐ मेरी फातिमा ज़हरा, इन अज़ादारों के सरों पे अपना साया बाकी रखिएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ हम सबको पैदा करने वाले तेरे महबूब बंदों को रोने के लिए हम सब जमा हुए हैं। हम सब आज हुसैन का मातम कर रहे हैं, करबला वालों का मातम कर रहे हैं, अली अकबर का मातम कर रहे हैं, अब्बास का मातम कर रहे हैं। अरे उस गहवारे का मातम भी करेंगे जिसे शामे गरीबा में जला दिया गया। अज़ादारों, आपने अभी ज़ियारत की उस शबीह ताबूत की जिसे शहजादा अली अकबर कहा जाता है। ये हुसैन का वो हम शबीह पैगंबर नेता है जिसे बड़ी मन्नतों से पाला गया, जिसे बड़ी मशक्कतों से पाला गया, जिसे बड़ी मेहनतों से पाला गया।
مگر کیا لیلا کو معلوم تھا کہ جسے میں اتنی حسرتوں سے پال رہی ہوں کربلا میں اس کے سینے پہ نیزہ لگے گا؟ کیا زینب کو معلوم تھا کہ جس علی اکبر کو میں نے بھیا حسین سے لیا ہے کربلا میں یہ عریان کرے گا؟ عزاداروں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ یہی ہوا جب کربلا میں سب شہید ہوتے رہے حسین اپنی غربت پہ روتے رہے، سب شہید ہوتے رہے حسین اپنی غربت پہ روتے رہے۔ عزاداروں لیجئے اب آپ حضرات کے سامنے شبیہ ذوالجناح امام حسین آنے جا رہا ہے، آنے والا ہے وہ ذوالجناح کہ جس نے حسین کے ساتھ بڑی وفاداری کی ہے۔ یہ وہ ذوالجناح ہے نا عزاداروں، لیجئے میں ذرا سا فقط تعارف کروں گا ذوالجناح کا، اس کے بعد تابوت برآمد کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ذوالجناح کو لے آئیں۔ مدینہ چلیے میرے ساتھ، تھوڑا تصور کی وادی میں چلیے تو مدینے میں ایک ایسا دن بھی دیکھنے میں آیا کہ جب مولا حسین کا بچپنا تھا، مولا حسین اپنے گھر کے باہر دہلیز پہ موجود تھے، اتنے میں بابا کا ذوالجناح آ گیا، اتنے میں بابا کا گھوڑا آیا تو مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی آج ذوالجناح کی سواری کروں۔ یہ حسین کی زندگی کی پہلی سواری ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی پہلی سواری کروں۔ علی نے کہا میرے لال حسین ضرور تمہاری خواہش ہے اور سوار ہو۔ ذوالجناح جہاں تھا وہیں پر میرا مولا حسین گیا۔ جملہ سنو گے عزادارو، حسین کا بچپنا ہے نا تو حسین کا قد چھوٹا ہے، ذوالجناح کا قد بڑا۔ حسین چاہتے ہیں ذوالجناح پہ سوار ہو جائیں مگر سوار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جملہ سن لو عزادارو، جب اس ذوالجناح نے دیکھا کہ علی کا بیٹا زہرا کا لاڈلا مجھ پہ سوار ہونا چاہتا ہے مگر سوار نہیں ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے آپ کو زمین پر بٹھا دیا، ہنا کے کہا اے فرزند رسول، جزاک اللہ جزاک اللہ، پہلی سواری ہے عزادارو، اے فرزند رسول آئیے بیٹھ گیا، میری پشت پہ سوار ہو رہا، ادھر پشت پہ سوار ہوئے، عجب نہیں کسی ماں نے کہا اے میرے ذوالجناح آج میرے لال کو بڑے اچھے سے سوار کر لیا، کربلا میں خیال رکھنا جب میرا حسین گر رہا ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو یہ وہی ذوالجناح ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے نا تو ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا، ظالموں نے اسے بھی کیسے مارے، ظالموں نے اسے بھی پتھر مارے، ظالموں نے گھوڑے کو بھی اتنا ستایا عزادارو کہ گھوڑے نے کبھی اپنے پاؤں ہلانا شروع کیے، کبھی اپنی آواز نہیں نکالنا شروع کیا، حسین کا دفاع کرتا رہا، حسین کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس گھوڑے نے دیکھا نا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خون حسین نے رنگین کیا، خیمے میں آیا، شیطانیوں نے کیا دیکھا، پیٹ کھلی ہوئی ہے، بامیں کھلی ہوئی، ایک مرتبہ مارنا نہیں پڑ گئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو ذوالجناح نے بڑی وفاداری کی، کربلا کے میدان میں ہر زخم کھاتا رہا مگر اپنے کو خیال حسینی سے پہنچایا۔ اور جب ذوالجناح خیمے کے در سے پہنچ کے اور رو کے کہتا ہے کہ میں سنانی لے کے آیا ہوں، میں خبر شہادت لے کے آیا ہوں، تو جناب سکینہ سمجھ گئی کہ میرے بابا کا گھوڑا کیا کہہ رہا ہے، یہ ذوالجناح کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریب گئی اور گھوڑے کے گلے میں پانی ڈالی اور 4 سال کی بچی کہتی ہے کہ اے ذوالجناح میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرے بابا کو کتنے تیر مارے گئے، کتنے زخم لگائے گئے، پر اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو کیا کسی نے پانی بھی پلایا؟ کیا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا؟ بس کچھ لمحوں کی رحمت اور اس کے بعد یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ لیجئے اب آپ کے سامنے
علم مبارک کون علم ہے یہ؟ کیا شان ہے اس علم کی، کیا مرتبہ ہے اس علم کا؟ آج آزادار اپنے کو تو جھکا سکتے ہیں مگر علم کا جھکنا برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ اس علم کی شان یہ رہی ہے کہ جب تک غازی عباس زندہ رہے اس علم کو جھکنے نہیں دیا۔ شانہ ایک قلم ہوا تب بھی علم کو اٹھائے رکھا، دوسرا شانہ قلم ہوا تب بھی علم کو اپنے سینے سے اور گردن کے درمیان لگائے رکھا۔ جب عباس زمین پہ گرے ہیں نا تب علم بھی زمین پہ گر گیا، اور جب علم زمین پہ گرا تو شاید نے کہا زینب میرا عباس گر گیا۔ جب زینب نے سنا کہ میرا بھیا گر گیا مرتبہ سیدانیوں کے درمیان آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بیویوں میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بھیا زندہ ہے تمہارے مرنے پہ کوئی آئے، مگر سیدانیوں مجھے معاف کر دینا، میرا بھیا پاک شہید ہو گیا، میرا بھیا پاک مار ڈالا گیا۔ آج علم آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شان سے زیارت ہو رہی ہے، کتنے احترام و تعظیم سے زیارت ہو رہی ہے۔ ایک جملہ کہوں عزیزانو، جب یہ علم اٹھا کر کے حسین مظلوم میدان کربلا سے خیمے کی جانب لے کے آ رہے تھے تو سکینہ نے کیا دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سکینہ یہ سمجھی کہ میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ عزیزانو تمام بچوں کو قریب بلایا، اے بچوں آؤ دیکھو میرا چچا ماما لے کے آ گیا۔ عزیزانو علم ہو گیا، جیسے ہی علم قریب آیا بیوی نے کیا دیکھا، علم تو آ گیا، علم نہ آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی، اے میرے بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے؟ حسین نے کہا بیٹی سکینہ اب چچا کو بھول جاؤ، تمہارا چچا رات سے سو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ بازادارو آخری شبیہ ہے، یہ کون سی شبیہ ہے؟ اب آپ کے سامنے کوئی تابوت نہیں آ رہا، اب آپ کے سامنے کوئی گلجنا نہیں آ رہا، اب آپ کے سامنے کوئی لاشا کوئی جنازہ نہیں آ رہا، اب آپ کے سامنے 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ آ رہا ہے۔ یہ کون بچہ؟ یہ کیسا گہوارہ؟ یہ وہ گہوارہ ہے جس میں رباب کی امانت علی اصغر آرام کرتے تھے، اور جب علی اصغر آرام کرتے تھے نا تو کبھی سکینہ آگے گہوارہ جھلاتی تھی، کبھی زینب آگے جھولا جھلاتی تھی، کبھی حسین آگے جھولا جھلا کے پیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ مگر اگر آپ بیان کروں سنیں گے مسائل، روایت بتاتی ہے کہ یہ گہوارہ کہ جب شام غریبہ آئی تو ظالموں نے گہوارے کو بھی نہ چھوڑا، گہوارے میں بھی آگ لگا دی اور یہ گہوارہ جلتا رہا۔ اس جلتے ہوئے گہوارے کو نہ دیکھا، ایک بیوی آگے بڑھی، ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، اپنی رضا میں باندھی، جب رباب آ گئی کھولا گیا تو کیا دیکھا، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں علی اصغر کے حوالے سے کہ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ سمجھنا شعر آزادار بہت گریا کرو گے، میری بابا نے ضرور شعر کو سنیں گی، اس لیے کہ در نجف کہتے ہیں سفید نق کو، یاقوت کہتے ہیں سرخ نق کو۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں علی اصغر کیا ہے؟ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے بنے گا۔ بابا یہی ہوا، جس جھولے میں بچہ کھیلا گیا وہی تابوت بن گیا، اور ایک ماں حسرتوں سے پکارتی رہی، اے میرے آلکہ مجھے چھوڑ کے جا رہے، اے میری زندگی، اے میری جان علی اصغر، تمہارے بغیر ماں کو چاہیے۔ انا للہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ